الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والحمد لأحسن الخالقين، والحمد لأكرم الأكرمين، والثناء لأجود الأجودين، والعبادة لرب العالمين، والحمد لمجيب السائلين، والحمد لسميع القائلين، والثناء والشكر لأحسن الخالقين، لخير الغافرين وخير الراحمين. والثناء والعبادة والذكر والشكر كله لله رب الأرض والسماء، الذي هو فالق الحب والنوى، رافع السماء، باسط الأرض على الماء، مجيب من نادى وقريب من دعا، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في العزة والجبروت، لا شريك له نبي من الأنبياء، ولا ولي من الأولياء، ولا تقي من الأتقياء، ولا صفي من الأصفياء، وحده أحدا فردا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الخلق، جعله سراجا منيرا، وجعله بشيرا وشاهدا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اعز الاکارم، عزت مآب، واجب الاحترام، معزز، محترم، مکرم علماء کرام و سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین، سامعین، ناظرین، غائبین، غائبات، سامعات کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا کی، جو پوری کائنات میں جو حسین چیز تھی وہ اس امت کے مقدر میں کی ہے۔ قرآن مقدس اللہ کریم کی ایسی کتاب ہے کہ جو شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی ابتدا میں لا ریب ہو سوائے اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کے۔ تو جو چیز اللہ کی کتاب ذکر کرے وہ بلا تأمل، بلا تفکر اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جن کی انتہا کوئی نہیں، اگر انسان شمار کرنا چاہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، فرمایا لا تحصوها، تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب تم شمار نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی صرف یہ بات پہچان لے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ نعمت ہے، تو فرمایا یہ انسان کی طرف سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ بس دیکھے صحیح کہ کون سی نعمت ہے۔ بڑی نعمتیں اللہ کریم نے کی، لیکن تم قرآن مقدس دیکھو، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک احسان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا من اللہ، لقد من اللہ۔ علماء جانتے ہیں لام اور قد ماضی پہ داخل ہو تو اس میں معنی قسم کا ہوتا ہے۔ مننا ماضی ہے، لام اور قد ماضی پہ آیا، معنی قسم کا دیتا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ فاعل اسم ظاہر ہے، یہ نہیں کہا لقد مننا ہو او مننا، اسم اللہ تعالیٰ نے اپنا ظاہر کیا ہے۔ فرمایا معنی کیا ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کس پہ کیا ہے؟ علی المؤمنین، لیس علی المسلمین، مسلمین نہیں کہا، مؤمنین، اس لیے کہ اللہ کریم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ مومن ہے۔
بسا اوقات انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب قالوا آمنا، اعرابی دیہاتی آئے انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم ایمان کی حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہو، کہو اسلمنا، ہم نے ابھی مان لی بات۔ ایمان تو اسلام انسان کے ظاہر پہ، ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے، ایمان ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی کے سامنے ظاہر بھی ظاہر ہے، باطن بھی ظاہر ہے، لیکن اللہ کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کدھر دیکھتا ہے؟ ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں دل کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ دل پورے جسم میں اہم چیز ہے، اسی طرح ایمان ساری چیزوں میں اہم چیز ہے۔ دل کے بغیر جسم کام نہیں کرتا، ایمان کے بغیر انسان کی دنیا اور آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایمان نہ ہو تو انسان کی زندگی اور بقا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر میں نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ مومن ایمان کی قدر کو جانتا ہے اور ایمان بتانے والے کی قدر کو بھی جانتا ہے۔ کیا کیا یا اللہ، کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ہم نے مبعوث کیا انہی کے اندر میں سے رسول۔ اب رسول قرآن پاک میں آیا، اگر آپ صرف رسول کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ جاؤ تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن مقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو 4 مقام پہ ہے اور احمد 1 مقام پہ، اب رسول کتنی دفعہ ہے؟ کیوں رسول ذکر کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے نام جو ہے وہ تو ذات کو ظاہر کرتا ہے، ساری صفات اللہ تعالی نے رسول میں رکھی ہیں۔ رسالت ذات سے جدا نہیں، ذات رسالت سے جدا نہیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے نام کے اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول کو ترجیح دی ہے۔ پورے قرآن میں یا محمد تو کہیں بھی نہیں کہا نا۔ کیوں؟ نام سے زیادہ تعظیم تھی وصف اور صفت رسول والی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مقدس میں 2672 مقامات پہ اللہ کریم نے محمد عربی کو خطاب کیا ہے اور تعریف کی ہے۔ 2672 مقامات پہ، یعنی 2672 مقامات پہ خطاب کیا ہے۔ جہاں پہ بھی کہیں پہ تعریف کی، کہیں پہ امر ہے، کہیں پہ خطاب ہے، کہیں پہ اسم ظاہر ہے، کہیں پہ کچھ ہے، اور صرف 8 سورتوں کے اندر ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوا نبی علیہ السلام کو۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں، صرف 8 سورتوں میں ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوا، باقی صورتوں کے اندر ڈائریکٹ خطاب کیا گیا۔ سورۃ نوح، سورۃ مرسلات، عادیات، سورۃ التکاثر، سورۃ قریش، سورۃ عصر، ان صورتوں کے اندر ڈائریکٹ کلام نہیں کیا گیا، خطاب نہیں کیا گیا،
باقی پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، کہیں امر ہے، اسم ہے، ظاہر ہے، ضمیر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے 2672 مقامات پہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ نام تو صرف 4 مقام پہ ہے۔ اس لیے فرمایا یا محمد کہنے میں میرے محمد کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک قد جاءکم رسول من انفسکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قد جاءکم رسول من رب العالمین۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسا احسان کیا ہے جیسا انسان اس سے پہلے کوئی اس طرح کا احسان میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ امت بھی بہترین امت، اس کو جو رسول ملا اس کو اللہ کریم نے احسان سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا رسولن۔ اسی لیے رسول کا معنی ذرا سمجھو، رسولن اس مقام پہ یہ فرمایا، دوسرا مقام آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ رسول جہاں پہ بھی تم دیکھو گے اکثر مقامات کے اوپر رسول کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، تنوین تکریم کی ہے۔ معنی کیا ہے؟ کیوں؟ جتنی اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں کی ہے، ساری دنیا بھی مل جائے اتنی تعریف کوئی کر سکتا؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کلمے میں تعریف کر دی ہے۔ اب رسول کے اوپر ہے تنوین تعظیم کی۔ لقد جاءکم رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ تیسرے مقام پہ آیا قد جاءکم رسول۔ جہاں پہ اکثر مقامات کے اوپر رسول کے اوپر تنوین تعظیم تکریم کی، معنی کیا ہے؟ رسول معظم، رسول کریم، رسول رؤوف، رسول رحیم، رسول عزیز، رسول کریم، رسول متین، رسول مبین، رسول حسین وجمیل واعظم ومکرم وکریم، رسول مصدق، رسول مزکی وأعلى وأصبر وأجلد وأعلم وأعظم، رسول عظیم۔ فرمایا جاءکم رسول، لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ رسول بھی میرا حسین ہے، رسول بھی میرا حسین ہے، رسول کی صورت بھی حسین ہے، رسول کی سیرت بھی حسین ہے، رسول کی کتاب بھی حسین ہے، رسول کی جماعت بھی۔ یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں امت کے لیے، یا تو پیغمبر کی صورت ہے یا سیرت، یا پھر پیغمبر کی کتاب ہے، یا پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ ان 4 چیزوں کی مثال تمہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ تو قرآن جیسی کتاب ہے، لا یاتون بمثلہ، کوئی بھی اس جیسی مثل ہو سکتی، نہ تو رسول جیسا کوئی حسین رسول آیا ہے، اور نہ ہی انبیاء کے بعد صحابہ جیسے کوئی حسین صحابہ کسی کو ملے ہیں۔ ذات صورت بھی حسین اور سیرت بھی
آپ نے کبھی سورت کے بارے میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے سورت کے بارے میں؟ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ محمد کی صورت کو بیان کر سکے۔ فرمایا بڑی بڑی دنیا میں تشبیہات ہوتی ہیں، لیکن بیت اللہ کے خدا کی قسم محمد کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی۔ لقد جاءکم رسول، لوگو من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ میں نے مبعوث کیا انہی کے اندر میں سے رسول۔ ابراہیم پیغمبر نے دعا کیا کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، تین قراتیں امام سیوطی نے ذکر کی ہیں، من انفسہم، من انفسہم، من انفسہم، اے من جنسہم، اے من نسلہم، اے من قبیلتہم، اے من نسبہم، اے من حسبہم۔ لوگو اے اللہ تو انہی کی نسل سے، انہی کے قبیلے سے، انہی کے خاندان سے، انہی کے رہنے والوں سے تو رسول بھیج۔ اذ بعث فیہم وبعث فیہم وبعث فیہم، اے اللہ انہی میں بھیج کس کو؟ رسولاً، رسول کو، رسول کے اوپر تنوین تعظیم کی، خلیل ابراہیم کی دعا میں اے اللہ تو معظم اور عظمت والا رسول بھیج، انہی کے اندر بھیج، انہی کی قوم میں سے بھیج جو انہی میں سے ہو۔ وبعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے بھیج، کیوں؟ جو قبیلے اور نسب اور حسب میں بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو، جو پیغمبر کی ایک ایک چیز حسین ہے، اے اللہ رسول بھی حسین بھیج، اس کی صورت بھی حسین ہے، اس کی سیرت بھی حسین ہے، اس کی نبوت بھی حسین ہے، اس کی رسالت بھی حسین ہے، اس کی صداقت بھی حسین ہے، اس کی امانت بھی حسین ہے، اس کی دیانت بھی حسین ہے، اس کی قیادت بھی حسین ہے، اس کی کتاب بھی حسین ہے، اس کی آیات بھی حسین ہے، اس کی بینات بھی حسین ہے، اس کے کلمات بھی حسین ہے، اس کی آل بیت اہل عیال جماعت بھی حسین ہے، اسی کے قول اور بول بھی حسین ہے، اسی کا عمل اور فعل اور تکریم تعظیم تحسین تکریم بھی حسین ہے، اے اللہ اس کی رفتار گفتار بھی حسین ہے۔ وبعث فیہم رسولا، ایسا رسول بھیج جو بڑا عزت والا ہو، جو بڑا تعظیم والا ہو۔ اس لیے خلیل کی دعا کو قبول کر کے اللہ کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور میں نے ایسا رسول دیا ہے جس رسول جیسا کوئی اور رسول بھی، جس رسول کی جماعت جیسی کسی رسول کی جماعت بھی نہیں، جس رسول کی سیرت جیسی کسی رسول کی سیرت بھی نہیں ہے، جس رسول کی کتاب جیسی کتاب بھی کوئی نہیں۔ فرمایا قرآن جیسی کتاب بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی صورت بھی حسین ہے، پیغمبر کی سیرت بھی حسین ہے، پیغمبر کی کتاب بھی حسین ہے، پیغمبر کی جماعت بھی۔ اب کیسا رسول ہے؟ ہند ابن ابی حالہ کے پاس شاگرد بیٹھے ہیں جو حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ جس وقت انہوں نے باتیں سنی سید الکونین کی، محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے ہند
ہمیں کوئی پیغمبر کی صورت کے بارے میں بتا دو۔ کہنے لگے واللہ ما استطیع، اللہ کی قسم محمد کی صورت کو بیان کرنا انسانوں کے اختیار میں کوئی نہیں۔ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ چلے۔ وہ کہنے لگا میں چند باتیں تمہیں محمد کی صورت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شروع ہونے لگا، کہنے لگا آگے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں، بس میں بھی ان میں سے چند باتیں صرف آپ کو بتانے لگا۔ کہنے لگے تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ جنہوں نے صحبت پائی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تھوڑی باتیں بتاتا ہوں۔ شاگردوں کے دل میں بڑی تڑپ اور طلب اور شوق ہے، ہمیں پتہ چلے جس محمد رسول کا ذکر 2672 مقامات پہ قرآن مقدس میں موجود ہے، وہ کیسا عظیم اور حسین جمیل پیغمبر ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں بالوں سے لے کے چند باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں تمہیں بتا دوں۔ کہنے لگا ضخم الراس و کبیر الراس، کہتا ہے میں تمہیں محمد الرسول اللہ کے سر مبارک کے بارے میں بتاؤں۔ اب ذرا بات دل پہ ہاتھ رکھ کے کان کھول کے عقل کو حاضر کر کے سوچنا ذرا کہ یہ ہے محمد کے صحابہ جنہوں نے ایک ایک چیز پیغمبر کی شمار کر کے آج تمہارے تک پہنچا دی ہے۔ ایسے نہیں یہ جماعت حسین اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ کہتا ضخم الراس کبیر الراس ضخم الحامت، او محمد کریم کی سر مبارک کے اندر جو ہڈی مبارک ہے ضخم الحامت، تھوڑی سی بڑی ہے، ایسی نہیں بڑی، اعتدال۔ لوگ کہتے ہیں بڑے سر جو ہیں وہ کن کے ہوتے ہیں؟ سرداروں کے۔ کہتا ضخم الحامت، آپ کی سر مبارک کی ہڈی مبارک جو ہے وہ اعتدال سے بڑی ہے، اتنی بڑی بھی نہیں کہ عیب لگنے لگے۔ کبیر الراس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے بار روب بڑا ہے۔ وشارہ بأزہر اللون لیس بالجعد القطط ولا بالصبط، کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہیں لیس بالجعد القطط ولا بالصبط، آپ کے بال مبارک بالکل سیدھے بھی نہیں، زیادہ گنگریالے بھی نہیں، زیادہ پیچ دار بھی نہیں ہیں، بالکل سیدھے بھی نہیں ہیں۔ لیس بالجعد القطط ولا بالصبط، زیادہ گنگریالے بھی نہیں ہیں، زیادہ سیدھے بھی کوئی نہیں ہیں۔ آپ مفرق الراس فی وسط الراس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں میں محمد کریم کے سر مبارک کی دائیں جانب پہ پہلے غسل کرنے کے بعد پہلے کنگھی کر کے بالوں کو ایک طرف ڈالتی، پھر بائیں جانب پہ میں کنگھی کرتی محمد کریم کے بال مبارک پہ۔ تو بیان کرنے لگا، کہنے لگا مفرق فی وسط الراس، سر مبارک کے درمیان میں آپ اپنے بال مبارک کو یوں دو حصوں میں تقسیم کرتے، کہاں تک پہنچتے؟ من اللمت الى الجمت الى شہمت اذنیہ واحیانا تضرب بالمنکبین،
کہنے لگا بال مبارک آپ کے کانوں کی لو تک لگتے، کبھی کبھی الا شہمت اذنئی ہے، کبھی کبھی کان کی یہ جو چربی نیچے کی طرف ہوتی ہے، کبھی آپ کے بال مبارک یہاں تک آتے، واحیانا تضرب بالمنکبین، کبھی کبھی جو ہے آپ کے بال مبارک میں سے کوئی بال آپ کے کندھوں کے ساتھ لگ جاتے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے محمد کے صحابہ پہ، ایسی باتیں انہوں نے شمار کی ہے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک چیز محمد کریم کی شمار کی۔ کہنے لگا بال مبارک یوں مفرق فی وسط الراس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں، سر مبارک کے بالوں کو جس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا، درمیان میں یوں مفرق اور سیدھ ہوتی، کوئی بندہ دور سے دیکھتا ہے سے لگتا جیسے بادلوں کے اندر سے بجلی کی چمک ہے، یوں وہ جو محمد کریم کا مفرق مبارک یوں نظر آنے لگتا۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی مقدس کشادہ ہے، واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ کشادہ پیشانی ہے، متقوس الحاجبین ازج الحواجب وکان سابقہما مع الدقت لیس بینہما فصل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو بھنور مبارک ہیں، بھنور مبارک جو ہیں متقوس الحاجبین، جس طرح تیر کے اندر سے کمان ہوتی ہے اس طرح متقوس قوس نما یوں محمد کریم کے بھنور مبارک ہیں، متقوس الحاجبین ازج الحواجب، بڑے بھی کوئی نہیں باریک سے دوں دوں بھنور ہیں، بینہما فصل، دونوں آپس میں ملے بھی کوئی نہیں، جدا جدا دونوں بھنور مبارک ہیں، ایسے لگتا ہے سابغہما مع الدقت کہ کسی نے بڑی باریک بینی سے ان کے اوپر کاجل کا رنگ کیا ہے، سابغہما مع الدقت، ایسے لگتا ہے کسی بڑے ماہر نے باریک قلم کے ساتھ کسی بڑے حاذق اور ماہر نے کاجل لے کے سیاہ رنگ کی لکیر محمد کے بھنور کے اوپر لگائی ہے۔ لیس بینہما فصل، دونوں کے درمیان جو ہے منفصلا، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، بینہما عرق، بینہما عرق لا یدرہ من الغضب، کہتا ہے پیشانی مقدس کے اوپر کوئی بھی بال نظر آتا، کوئی بھی بال نظر آتا، بینہما عرق یدرہ من الغضب، آپ کی پیشانی مقدس کے اوپر درمیان میں ایک رگ مبارک ہے جو کبھی غصے کی وجہ سے یدرہ من الغضب، جس وقت کبھی آپ کے اوپر حالت غصے کی ہوتی یدرہ، وہ تھوڑی سی ابھر جاتی پیشانی مقدس کے اوپر بھی، اللہ کی قسم وہ رگ ابھرے، فرمایا کہ محمد کے حسن میں کمی نہیں آتی تھی، اللہ کی قسم حسن اور زیادہ ہوتا تھا۔ شاگرد آگے بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تو محمد کی صورت سننے میں اتنی لذت آ رہی ہے، تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو کتنی لذت ملی ہوگی۔ یدرہ من الغضب، درمیان کے اندر جو ہے ایک رگ مبارک ہے جو غصے کی وجہ سے آ کے کبھی ابھر جاتی ہے، تو کہتا ہے صدغین، یہ بال مبارک جو ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں، کوئی چہرہ مقدس کے اوپر کوئی لو نہیں ہے، کوئی بال مبارک نہیں ہے۔ احدب الاشفار، احدب الاشفار کثیر شعرت الاجفان،
کہنے لگا جو محمد کریم کی پلکیں مبارک ہیں احدب الاشفار، پلکیں مبارک جو ہیں تھوڑی لمبی ہیں، لمبی ہو کے یہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں لمبی ہو کے یوں آگے کی طرف سے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، جو محمد کی آنکھوں کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں، لوگوں کی نیچے والی پلکوں کے اوپر بال نہیں رہتے، کہتا ہے اوپر والی پلکیں احدب الاشفار وَكَثِيرُ شَعْرَةِ الْأَجْفَانِ، نیچے والی پلکیں جو ہیں ان کے بھی بال لمبے ہیں، یہ اوپر اور نیچے والی پلکیں یوں جس وقت ملتی جاتی ہیں لوگوں کی آنکھیں نیچے جھکتی جاتی ہیں، جس وقت یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ مبارک کھولتے ہیں اوپر کی پلک مبارک جو ہے وہ جس وقت اوپر اٹھنے لگتی ہے، صحابہ کرام فرماتے اللہ کی قسم ایسے لگا ہے جیسے سامنے کی زمین ہی اوپر جانے لگی ہے۔ احدب الاشفار کثیر شعرۃ الاجفان، اوپر والی پلکوں کے اندر گھولائی اوپر کی طرف سے، نیچے والی پلکوں کے بال مبارک لمبے ہیں، جس وقت آنکھ کھلتی ہے تو حسن زیادہ ہونے لگتا ہے، تو جس وقت آنکھ بند ہوتی ہے اللہ کی قسم دل کرتا ہے کہ بندہ اسی طرح دیکھتا رہے۔ تو کہتی ہے احدب الاشفار کثیرۃ الشعر من الاجفان بیاضہما اکحل العینین اشکل العینین ادعج العینین اذا رأیت وقلت باکحل واللہ لیس باکحل، کہتا ہے محمد کریم کی آنکھیں مبارک جو ہیں اشکل العینین ادعج العینین اکحل العینین بیاضہما بالحمرۃ مشربا بالحمرۃ، آنکھ کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے، کہتا ہے وہ جو سفیدی ہے اس سفیدی کے اندر سرخی ملا ایک مادہ ہے، اس سفیدی کے اندر سرخی بھی اندر ساتھ ہے، بیاضہما مشربا بالحمرۃ، آنکھ مبارک کے اندر سفیدی اور سرخی ہے، جو درمیان والا سیاہ ہوتا ہے جس کو حدقہ کہا جاتا ہے، کہتا ہے شدید و سواد الحدقۃ، وہ درمیان والا جو ہے وہ سخت سیاہ ہے، آنکھیں سفید ہیں اندر جو ہے سرخی مائل ہے، اگر کوئی بندہ دیکھے تو فرمایا اکحل العینین ادعج العینین واشکل العینین وواسع العینین، موٹی موٹی آنکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر کوئی بندہ دیکھے تو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے سرما لگایا ہے، کہنے لگا اگر کوئی بندہ دیکھے تو وہ کہتا ہے محمد کریم نے سرما لگایا ہے، کہنے لگا اذا رأیت وقلت باکحل ولیس باکحل، اللہ کی قسم کوئی بندہ دیکھے تو کہتا ہے اس نے سرما لگایا ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے محمد کریم نے سرما نہیں پہنا ہوتا تھا، شدید و سواد الحدقۃ، سخت سیاہ اندر والا حصہ مبارک ہے، باقی آنکھ جو ہے وہ سفید ہے، اقنى العرنین لہ نور یعلوہ علو، آپ کا ناک مبارک یوں اوپر کی طرف سے اٹھتا نظر آتا ہے، نور یعلوہ علو، ناک کے سوراخ کے اندر میں سے کوئی بال بھی آج تک ہم نے دیکھا کوئی نہیں، اقنى العرنین لہ نور یعلوہ علو، جس وقت آپ یوں دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ محمد کریم کے ناک والے سوراخوں سے نور نکل کے اوپر جانے لگتا ہے، اقنى العرنین لہ نور یعلوہ علو، سہل الخدین، رخسار مبارک جو ہیں بھرے ہوئے،
کوئی گال اندر کی طرف نہیں یا اٹھے نہیں. کچھ لوگوں کے گال اندر چلے جاتے ہیں. کہتا ہے نہیں نہیں سہل الخدین، گال مبارک یوں بھرے ہوئے ہیں، پچکے بھی کوئی نہیں، اندر کی طرف بھی کوئی نہیں، ابھرے بھی کوئی نہیں، اٹھے بھی کوئی نہیں. سہل الخدین، رخسار مبارک جو ہیں پورے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ولی الفم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک بھرے ہوئے. تام الاذنین، کان مبارک جو ہیں، کان مبارک جو ہیں پورے یوں سیدھے کھڑے ہیں. کچھ لوگوں کے کان یوں اٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے یوں لگے ہوتے ہیں. نہیں نہیں، اعتدال سے مکمل طور پہ کان ہے. ایسے لگتا ہے سبھی کا تو فضت، جیسے کہ چاندی کے ٹکڑے لگا کے رکھے گئے ہیں. تام الاذنین سہل الخدین، کہتا ہے یہ جو صدغین کے اوپر بھی کوئی بال کا نشان نظر نہیں آتا، رخسار مبارک بھرے ہوئے، کان مبارک بڑے عظیم طریقے سے لگے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چاندی کے ٹکڑے لگائے ہیں. کانوں کے اوپر کچھ لوگوں کے کانوں پہ بال ہوتے ہیں. دیکھا نا آپ بھی. کہتا ہے واللہ ما رأیت شعرا من اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفید چاندی کے ٹکڑوں کی طرح کان مبارک ہیں، کوئی بال کوئی لوں بھی نظر آتا. ذلی الفم میں حسن الوجہ، چہرہ منہ مبارک جو ہے وہ اعتدال سے کھلتا ہے. جس وقت آپ بات کرتے ہیں منہ مبارک جو ہے وہ اعتدال سے کھلتا ہے، زیادہ بھی نہیں تھوڑا بھی نہیں. کچھ لوگ اپنے منہ کو تھوڑا کھول کے اندر اندر باتیں کرتے. کچھ لوگ زیادہ منہ نہیں کھولتے نا، کچھ لوگ زیادہ کھول لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں حسن الوجہ ضلی الفم، زیادہ منہ بھی نہیں کھلتا تھوڑا بھی نہیں کھلتا، اعتدال کے ساتھ کھلتا ہے. تو کہتا ہے دقیق الشفتین، باریک باریک محمد کریم کے ہونٹ مبارک، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سرخ رنگ لگایا ہے محمد کے ہونٹوں کے اوپر. تو فرمایا یوں دقیق المشروبہ دقیق الشفتین. اللہ کریم نے پیغمبر کے ہونٹوں کی قسم اٹھائی کہ نہیں؟ وقیلہ یا رب، میرا پیغمبر تیرے ہونٹوں کو حرکت دینے کی مجھے قسم ہے. تو کہنے لگا دقیق المشروبات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک جو ہیں وہ باریک ہونٹ ہیں، زیادہ چوڑے بھی کوئی نہیں، اوپر کی طرف سے کوئی نہیں، نہ اندر کی طرف سے ہیں. ولی الفم حسن الوجہ دقیق الشفتین، آپ کی شوارب مونچھیں مبارک جو ہیں زیادہ لمبی بھی کوئی نہیں ہے. مفلج الاسنان افلج الثنیتین، یبرک کما یبرک السحاب من الاساریر. کہتا ہے جو آگے والے دانت مبارک ہے افلج الثنیتین وفی روایت مفلج الاسنان، آپ کے جو آگے والے دانت مبارک ہیں وہ یوں دودیا دانت ہیں. چھوٹے بچوں کے دانت دیکھے آپ نے؟ کہتا ہے سفید رنگ کے دانت ہیں. جس وقت یوں ہونٹ مبارک کھلتے ہیں بات کرنے لگتی ہیں. مفلج الاسنان افلج الثنیتین بینہما فصل، دانتوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فصل ہے. جس وقت چہرہ مبارک اٹھا کے آپ بات کرنے لگتے ہیں وَإِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ،
جس وقت آپ کے دانت مبارک یوں نظر آنے لگتے ہیں، اللہ کی قسم، یبرک کما تبرک الاساریر من السحاب، جس طرح کے بادل کا موسم ہو، آسمان کے اوپر بادل ہوں، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ بادل ہوں، اچانک ان بادلوں کے درمیان سے بجلی کی لہریں چمکتی ہیں۔ کہتا ہے اتنی چمک اندھیری رات میں بجلی کی لہروں کی نہیں ہوتی جتنی محمد کے دانت مبارک کی چمک ہے۔ افلج السنیتین مفلج الاسلان بینہما فصل قص اللحیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی ہے، شدید سواد الشعر، سخت سیاہ رنگ کی داڑھی مبارک کے بال ہیں، ازہر اللون، بال سیاہ ہیں لیکن چمکیلے بال ہیں، چمکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال مبارک جو ہیں ازہر اللون، آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ چمکتے ہیں، داڑھی کے بھی، سر مبارک کے بال مبارک بھی۔ مملوءۃ النہر، یہ جو تراک کی نرگٹ جو ہے یہ باہر نظر آتا، لوگوں کے کچھ باہر نظر آتے ہیں کہ کہتا ہے مملوءۃ النہر، یہ جو نرگٹ مبارک ہے یہ باہر نظر آتا، بھرا ہوا نرگٹ ہے، مستدیرن، پورا چہرہ مبارک کیسا ہے، نہ تو چورس ہے نہ مکمل گلائی میں ہے، مستدیرن وجہہ مستدیرن، مستدیرن بیاضا مشربا بالحمرۃ ازہر اللون، یتلالا تلالا یتلالا کما تلالا القمر فی لیلۃ البدر۔ کہنے لگا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک گلائی نما ہے، مستدیرن، گلائی نما ہے، مکمل طور پہ گول بھی نہیں، مستدیرن، گلائی نما چہرہ مبارک ہے، کیسی رنگت ہے، کہنے لگا سفیدی کے اندر سرخی مائل رنگت ہے، سفید رنگ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سادہ سفید نہیں جس کے اندر سرخی رنگ کی ملاوٹ ہوتی ہے، مشربن بالحمرۃ ازہر اللون، رنگت مبارک چمکتی ہے، کیسے، مستدیرن یتلالا تلالا کما یتلالا القمر فی لیلۃ البدر، کہتا ہے جس طرح 14ویں رات کا مکمل چاند ہوتا ہے اس طرح چاند نہیں چمکتا جس طرح محمد کریم کا چہرہ مبارک چمکتا ہے۔ تلالا اذ یتلالا کما تلالا القمر فی لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ چمکتا ہے، ازہر اللون، اسی طریقے سے لون، لام اس لون رنگ کو کہا جاتا ہے جو دور سے بھی چمکے اس کی نظر آتی ہیں۔ وَإِذَا سَرَّ أَوْ سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قمر، اللہ کی قسم جس وقت محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے یوں لگتا ہے جس طرح کہ ایک چاند کا ٹکڑا اللہ نے محمد کے چہرے پہ رکھا ہے۔ وَإِذَا غَضِبَ، جس وقت تھوڑا سا غصہ آنے لگتا ہے، كَأَنَّهُ كُفِّيَ بِحَبَّةِ الرُّمَّانِ، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سرخ رنگ کے انار کے دانے لے کے محمد کے چہرے کے اوپر لگا دیے۔ اذا تبسم، جس وقت خوش ہوتے ہیں تو نور زیادہ ہوتا ہے، اور جس وقت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت بھی نور اور زیادہ ہونے لگتا ہے، کہ پیغمبر کی کوئی حالت بھی حسن سے خالی
نہیں ہے وَإِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطَعَةُ قَمَرٍ وَإِذَا غَضِبَ كَأَنَّهُ كُفِّيَ حَبَّةَ الرُّمَّانِ۔ کہتا ہے اونکہ ورکبتہ سبیکۃ فضۃ او جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ غصن غصنین۔ لوگو جو گردن مبارک ہے طویل العنق، آپ کی گردن مبارک لمبی ہے، لمبی گردن مبارک ہے، اتنی لمبی بھی نہیں اور اتنی چھوٹی بھی نہیں، معتدل طویل العنق۔ آپ کی گردن مبارک یوں لمبی ہے تو کتنی صاف ہے، کہتا کانہو سبیکۃ فضۃ او جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ، ایسے لگتا ہے جیسے کسی بندے نے چاندی لے کے محمد کی گردن کے اوپر لگا دی ہے۔ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ، اتنی چمک دوپہر کے ٹائم پہ چاندی سورج کے سامنے ہو، سورج کی کرنیں چاندی پہ آئیں، دوپہر کے ٹائم پہ اتنی چمک چاندی میں نہیں ہوتی جتنی محمد کی گردن پہ موجود ہے۔ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ او سبیکۃ فضۃ، ایسے لگتا ہے جیسے چاندی کی چادریں لے کے اللہ کریم نے محمد کی گردن کے اوپر لگا دی۔ عریض المنکبین، چوڑے کندھے مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، عریض الصدر، چوڑا سینہ مبارک جو ہے، چوڑے کندھے مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، متماسکن بالبدن، جوڑ جو ہیں ایک دوسرے کو جوڑوں میں مضبوطی سے پکڑا ہے، قوی العظام، ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں، ایک دوسرے سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، باہر کوئی ہڈیاں نظر نہیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عریض المنکبین بینہما خاتم نبوت، دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ عریض الصدر، سینہ مبارک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چوڑا ہے، کہتا ابتیہ افرتن، ابتیہ افرتن۔ اللہ پیغمبر کے صحابہ نے کیسی کیسی باتیں تمہارے سامنے بیان کی، کہتے ہیں ابتیہ افرتن، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دو چادروں میں ہوتے تو ہماری نگاہیں محمد کریم کی بغل مبارک کی طرف جاتے ہیں، افرتن، ایسے لگتا جیسے عام زمین کے اندر ایک سفید زمین اور تورانیت کا ٹکڑا پڑا ہے۔ ابتیہ افرتن، افرا کہا جاتا ہے کہ سفید زمین کے ٹکڑے کو، کہنے لگے کبھی دو چادریں باندھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے، جس طرح غزوہ احزاب کے موقع پہ تھا، کہتا ہے ابتیہ افرتن، آپ کی بغل مبارک کے اندر ہمیں کوئی بال بھی نظر نہیں آیا، جس وقت یوں آپ نے اپنا بازو مبارک اٹھایا، ابتیہ افرتن، ایسے لگتا ہے جیسے سفید رنگ کی چیز کسی نے آپ کے بغل میں رکھی ہے۔ وَأَجْرَدُ مِنَ الشَّعْرِ، آپ کی سینہ مبارک کے اوپر ایک بال بھی موجود، اجرد من الشعر ما بین اللبۃ الی السرۃ بینہما کالخط الجاری وکالقضیب، کہنے لگا پورے سینہ مبارک کے اوپر، پیٹ کے اوپر ایک بال بھی محمد کے وجود پہ موجود نہیں ہے، ما بین اللبۃ الی السرۃ، اوپر سے لے کے ناف مبارک تک ایک بال بھی نظر آتا، کالخط
الجاری کالقضیب، ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے لے کے ناف مبارک تر ایسے لگتا ہے کسی نے باریک قلم سے یوں سامنے لکیر لگائی ہوئی ہے۔ کالخط الجاری، سخت سفید رنگ کے بال مبارک ایک لکیر چلتی ہے سینہ مبارک سے لے کے ما بین اللبۃ الی السرۃ، ناف تک صرف ایک لکیر ہے، کالخط الجاری او کالقضیب۔ کہنے لگا زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ مبارک یوں بالکل سیدھا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ نکل جاتے ہیں، کچھ کے اندر ہوتے ہیں، کہتے نہیں سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل سیدھا ہے، اور آپ کی کمر مبارک پیچھے سے بالکل سیدھی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ آگے کی وجہ سے آگے کمر کچھ لوگوں کی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کہتے نہیں سواء الظہر، بالکل یوں سیدھی کمر ہے، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ مبارک بھی یوں بالکل سیدھا ہے، ایک بال بھی نظر نہیں آتا۔ قوی العضلین، آپ کے ڈولے مبارک جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، متماسک البدن متماسک البنان، پورے جوڑ جو ہیں وہ گٹے ہوئے ہیں، عظیم المرفقین، مرفقین والزندین والسائدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کونی مبارک کی یہ جو ہڈی ہے یہ بھی باہر نظر آتی نہیں ہے۔ طویل الزندین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیاں مبارک جو ہیں، کلائی مبارک جو ہے وہ لمبی ہے، متماسکن قویا وطویل الزندین والسائدین، پوری گھٹی ہوئی ہیں، پوری مضبوط ہیں، اوپر سے کوئی رگیں نظر نہیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اوپر۔ تو کہنے لگا آپ کے ہاتھ شسن الکفین، شسن الکفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی جو اندر کی ہتھیلیاں ہیں وہ پوری بھری ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی اندر ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے باہر۔ کہنے لگا نہیں شسن الکفین، اندر کی ہتھیلیاں مبارک جو ہیں وہ بھری ہیں، جس وقت ہاتھ بند ہو تو جمال نظر آتا ہے، جب کھلے تو نور نظر آنے لگتا ہے۔ شسن الکفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں مبارک جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، خنصر والبنصر والوسطی والمسبح والابہام، کہتا ہے کوئی انگلی کے اوپر کوئی بندہ دیکھے اوپر کی طرف سے کوئی بال نظر آئے، کوئی نہ اتنی زیادہ سفیدی نظر آتی ہے، جتنا ہاتھ کے اندر حسن ہے اس سے زیادہ ہاتھ کے باہر حسن ہے۔ کہتا ہے پھر یہ جو رسغین ہیں، یہ جو رسغین ہیں یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نظر آتے نہیں ہیں۔ علینو من الحریر ابرد من الثلج، ابرد من الثلج وعلین من الحریر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک جو ہیں، سونا نہیں بھائی، علین من الحریر وابرد من الثلج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ وعلین من الدیباج والحریر وابرد من الثلج، گرمی کے موسم میں اگر کوئی بندہ یوں سلام لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ علین من الحریر والدیباج وابرد من الثلج، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اس طرح، جس وقت آپ یوں گزر جائیں،
یوں گزر جائیں اگر کسی بندے نے سلام لیا ہے نبی علیہ السلام سے تو کئی دن گزر جاتے ہیں اس کے ہاتھ سے خوشبو ہی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا آپ کے جو ہے عظیم الساقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران مبارک بھرے ہوئے، گھٹنے مبارک بھرے ہوئے، شسن الکفین والقدمین، آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں، نیچے کے تلوے مبارک جو ہیں وہ برابر ہیں۔ وَإِذَا وَطِيَ كُلُّهُ، جس وقت آپ پاؤں رکھتے ہیں تو پورا پاؤں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پاؤں گھسیٹ کے چلتے ہیں، کہتا ہے وَإِذَا وَطِيَ كُلُّهُ، جس وقت آپ پاؤں رکھتے ہیں زمین پہ پورا پاؤں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا التفت كُلُّهُ وَإِذَا أَقْبَلَ جَمِيعًا وَإِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا، جب کسی سے کے سامنے کلام کرنے لگتے ہیں تو پورا اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس وقت واپس ہٹنے لگتے ہیں تو پورا اس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں۔ کہنے لگا حلو المنطق، آگے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں، انہوں نے آنکھ بھی نہیں جھمکی، سامنے حالہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار محمد کے حسن سننے کا اتنا مزہ ہے تو دیکھنے کی کتنی لذت ہے۔ حلو المنطق، حلو المنطق، اس پیغمبر کی کلام میں حلاوت ہے۔ حلو المنطق، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَإِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ، اس کی کلام میں بڑی منطق ہے، اس کے منطق میں بڑی لذت ہے، بڑی حلاوت ہے۔ فرمایا کیسے؟ اذا تکلم سما، جس وقت یوں کلام کرتے ہیں آگے سے آدمی اٹھنے لگتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے اور زیادہ قریب ہوں محمد کے، اٹھنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا سَمَتَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ، جس وقت وہ خاموش ہوتے ہیں تو وقار اور زیادہ ہونے لگتا ہے، جس وقت بولتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، ایک تو ان کی کلام میں ان کی منطق میں حلاوت ہے، بڑی لذت ہے۔ كَخَزْرَاتِ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَا، ایک ایک یوں کلمہ پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے موتی کے اوپر موتی گر رہا ہے۔ کخزرات نظم یتحدرنا، تو فرمایا جب کلام کرتے ہیں تو وقار اور زیادہ، جس وقت خاموش ہوتے ہیں تو رفت اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ آپ کی کلام کے اندر حلاوت ہے، حلاوت ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، کیسے موتی گرتے ہیں، کخزرات نظم یتحدرنا، جس طرح موتی گرے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں اٹھانے کے لیے، اسی طرح صحابہ کرام میں طلب اور طلب اور شوق اور زیادہ ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کبھی جب تو دیکھے ارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا ما شممت عنبرا ولا مسکا ولا اذفرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ کے وجود مقدس پہ پسینہ آتا ہے، کہتے ہیں ایسے لگتا ہے وضعوا اللولو، جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی لے کے محمد کی پیشانی پہ جڑے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں ما شممت عنبرا ولا ریحا ولا مسکا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگوں، میں نے کوئی عنبر، کوئی زعفران، کوئی کستوری، کوئی مسک ایسی نہیں سونگی جو خوشبو مجھے محمد کے پسینے سے ملی ہے۔
تو کہتا ہے لیس بفظ غلیظ، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک میں سختی بھی کوئی نہیں، اتنی زیادہ نرم طبیعت بھی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے ایسے باتیں کرتا رہے، لیکن آپ کی طبیعت میں تلین ہے، نرمی ہے، ایک محبت بری۔ ایک عام طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، نہیں نہیں، آپ کی نرم طبیعت کے اندر ساتھ ساتھ محبت بھی موجود ہے۔ تو کہنے لگا جس وقت آپ چلتے ہیں، لا یمشی کالکسلان ولا العاجز، اس طرح نہیں چلتے جس طرح کا تھکا ہوا بندہ چلتا ہے، عاجز بندہ چلتا ہے، نہیں نہیں، آپ پورے روب کے ساتھ، پورے دبدبے کے ساتھ، پورا پاؤں اٹھا کے پھر پورا پاؤں رکھا جاتا ہے۔ لیس بالعاجز ولا الکسلان کما ینحط، تو ایسے چلتے ہیں جس طرح کہ آدمی ایک چڑھائی سے لہائی کی طرف اترتا ہے۔ مشین سریعا، کوئی بندہ بھی کتنا بھی تیز رفتار ہو، وہ محمد سے آگے جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جس وقت آپ یوں بولنے لگتے ہیں، آمت الناس، یوں ایسے لگتا ہے کأنہم طیر علی رؤوسہم، آپ ابھی بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صحابہ یوں خاموش ہوتے ہیں گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ اتنی عزت اور ادب اور احترام ہم نے کبھی کوئی نہیں دیکھا جتنی صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا۔ عیب اس پیغمبر میں کوئی ملتا نہیں، اس میں کوئی عیب ملتا نہیں۔ امام بوصیری انہی باتوں کی باتیں، انہی باتوں کا ترجمہ کچھ وہ اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کون ہے محمد رسول، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ کہنے لگا مجھے محمد جیسا کوئی عربیوں میں دکھا، کوئی اجمیوں میں دکھا۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور زور لگا مجھے کوئی محمد جیسا دکھا، نہ تو محمد جیسا کوئی رسول ہے، نہ محمد جیسا کوئی حسین ہے۔ کیوں؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ کہنے لگتا سارے لوگوں کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیری شکل فلاں سے ملتی ہے، تیری شکل فلاں سے ملتی ہے، کہتا ہے لیکن محمد ایسا حسین ہے جس کی تشبیہ بھی دنیا میں ملتی، اس کے حسن کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن محمد کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا۔ یہ نہ سمجھنا منزہ پیغمبر میں اللہ نے کوئی عیب رہنے دیا، کوئی عیب کوئی نہیں محمد میں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ بڑے بڑے دنیا میں آدمی آئے ہیں، ساری دنیا کی صفتیں جمع کر کے اکیلے محمد میں رکھی ہیں۔
سارے انبیاء کی صفتوں کو جمع کر کے اکیلے محمد الرسول اللہ میں رکھ دی ہے۔ کہنے لگا اس لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ، او لوگوں، محمد جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں، نہ کوئی پیغمبر جیسا کوئی حسین قیامت تک آ سکتا ہے۔ آئی الورا فہم معناہ فلیس یرا، آئی الورا فہم معناہ فلیس یرا، للقرب والبعد فیہ غیر منفخم۔ کہتا ہے میری عقل حیران ہے، دنیا کی عقلیں عاجز آ چکی ہیں، دنیا کے جمال سارے نیچے ہیں، کوئی سارے عاقلین کو، سارے دانا لوگوں کو جمع کر کے محمد کا حسن بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، محمد کا حسن نہیں بیان ہو سکتا۔ کیوں؟ کس کا کرے گا؟ پیغمبر کی تو ذات بھی حسین ہے، بات بھی حسین ہے، جماعت بھی حسین ہے، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی حسین ہے، کمال بھی حسین ہے، نبوت بھی حسین ہے، فصاحت بیان بھی حسین ہے، طلاقت لسان بھی حسین ہے، حکمت لقمان بھی حسین ہے، قلب و جنان بھی حسین ہے۔ ایک ایک چیز پیغمبر کا حلم اور صبر اور اخلاق اور قول فعل عمل تقریر حدیث ہر چیز پیغمبر کی حسین ہے۔ ساری دنیا بیان کرنا چاہے محمد کا حسن، دنیا ختم ہو سکتی ہے، محمد کے جمال اور حسن کو بیان کیا جا سکتا۔ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم۔ وہ کہتا ہے دنیا کیسے محمد کریم کے حسن کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ محمد تو ایسی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں زیارت کرواتا ہے محمد کے، کہتا ہے وہ محمد تو ایسا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خواب میں زیارت کروائے محمد کی، ساری زندگی وہ سجدہ کرتا رہے اللہ کریم کے سامنے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خواب میں محمد کی زیارت کروائی ہے۔ اللہ کی قسم خواب کی زیارت والی نعمت کا شکر بھی ادا ہو سکتا۔ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ۔ اس محمد کریم کی تو تسلیاں خوابوں میں بھی آتی رہی لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر ہے۔ کیسا ہے؟ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ کہتا ہے سارے لوگوں مجھے بتاؤ کیا پورے آسمان میں، پوری دنیا میں سورج کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہتا ہے جس طرح آسمان پہ سورج ایک ہے، اسی طرح زمین پہ محمد بھی ایک ہے۔ ساری دنیا دیے جلائے، چراغ جلائے، لمبات جو ہیں وہ لائٹیں جو ہیں، ساری چیزیں بھی لائٹیں جلائے، لیکن سورج کی روشنی کا مقابلہ ہو سکتا؟ جس طرح آسمان پہ سورج اکیلے کی روشنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، اسی طرح زمین کے اوپر اکیلے محمد کی روشنی ایمان کو روشن کرتی ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہتے ہیں سورج کی مثال صرف محمد کی۔ دوسری بات فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ رات کے اندھیروں میں اکیلا چاند ہے، باقی سارے ستارے ہیں، چاند ایک ہے باقی ستارے ہیں۔ کہتا ہے جس طرح رات کے ٹائم پہ اکیلا چاند روشن کرتا ہے آسمان کو بھی زمین کو بھی،
کہتا ہے یہی مثال ہے محمد کریم کے حسن کی، آسمان پورے کے اندر چاند بھی ایک ہے، زمین کے اندر محمد بھی ایک ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ فرمایا وَالشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا اور چاند کی روشنی کو نور کہا گیا۔ ضیاء میں ہمیشہ حرارت ہوتی ہے، نور میں لطافت ہوتی ہے۔ سورج کو دیکھنے سے تیری بصارت میں قلت آتی ہے، چاند کو دیکھنے سے تیری بصارت میں کثرت آتی ہے۔ کہتا ہے خیال کرنا یہ نہ سمجھنا میں نے روشنی کے اعتبار سے تشبیہ دی ہے سورج سے، لیکن محمد الرسول اللہ کی مثال تو موجود کوئی نہیں۔ لیکن رات کے ٹائم پہ جس طرح چاند ایک ہوتا ہے، اسی طرح اس کی روشنی سیراب کرتی ہے پوری دنیا کو، اسی طرح زمین پہ چاند ایک ہے، زمین پہ محمد صرف۔ والقمر نورا، نور میں ہمیشہ ٹھنڈک ہوتی ہے، ضیاء میں ہمیشہ گرمائش ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ کریم نے دونوں کی روشنی میں فرق ذکر کیا ہے۔ والقمر نورا، چاند کے اندر ہم نے نور رکھا ہے، ٹھنڈا نور رکھا ہے۔ چاند کو دیکھنے سے تیری بصیرت تیز ہوتی ہے، محمد کی سنت پہ چلنے سے تیری بصارت تیز ہوتی ہے۔ اگر فرمایا چاند کو دیکھتا ہے تیری بینائی تیز ہوتی ہے، محمد کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پہ چلنے سے تیری بصیرت۔ فرمایا اگر اپنی بصیرت تیز کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر کی جو سب سے زیادہ حسین کتاب اور جماعت ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ لاتی بیا دل تربندم اعظمہ، لاتی بیا دل تربندم اعظمہ، طوبی لمنتشکن منہ وملتسم۔ او لوگوں محمد کی مثال تو درکنار، اللہ کی قسم یوں چلتے چلتے محمد الرسول اللہ کا پاؤں جس زمین کے اوپر آتا ہے، لاتی بیا دل تربندم اعظمہ، طوبی لمنتشکن منہ وملتسم۔ چلتے چلتے جس زمین پہ پیغمبر کا پاؤں آتا ہے، او سارے لوگ بھی مل جائیں، ساری خوشبوئیں بھی مل جائیں، جس زمین کے اوپر محمد کا پاؤں آیا ہے اس پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس کی خوشبو کا بھی مقابلہ ہو سکتا۔ لم یمتحنا بما تعی العقول به احصار علینا فلم نرتب ولم نہم۔ کہتا ہے جو محمد کریم نے سیرت تیار کی ہے، اللہ کی قسم پیغمبر کی صورت بھی حسین ہے، پیغمبر کی سیرت بھی حسین ہے، پیغمبر کی کتاب بھی حسین ہے، پیغمبر کی جماعت بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ہے تنوین کا معنی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اکرمہم واعظمہم واجلدہم واصبرہم وارحمہم وازکاہم واتقاہم واعلاہم وارفاہم واشجعہم واجلدہم صبرا اعظمہم حسبا اکرمہم نسبا۔ او لوگو محمد کریم اپنے حسب میں حسین ہے، اپنے نسب میں حسین ہے، اس کے نسب جیسا نسب بھی کوئی نہیں۔ محمد بن عبداللہ
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن معد بن نضر بن الیاس معد ابن عدنان ہے۔ عدنان تک ابن عباس فرماتے ہیں یہ نسب ٹھیک ہے، عدنان سے اوپر قیدار اسماعیل ابراہیم، اس کے درمیان میں خلل آتا ہے۔ یہاں تک ابن عباس نے فرمایا نسب نامہ بیان کرنا ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی کو بیان کرنے کی اجازت۔ آمنہ بنت وہب بن زہرہ بن کلاب بن عبد مناف، اسی طرح پانچویں دادے پہ ننیال ددیال محمد الرسول اللہ کے ایک ہوتے ہیں، تو کہنے لگا اعظمہم نسبا وَأَكْرَمُهُمْ حَسَبًا وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً وَأَعْظَمُهُمْ عَشِيرَةً۔ اور مجھے محمد جیسا کوئی قبیلہ تو دیکھا، پیغمبر جیسا کوئی حسب نسب تو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو جو بھی اللہ کریم نے چیزیں عطا کی ہیں وہ ساری اعلیٰ ہیں۔ کیوں اللہ نے فرمایا رسولاً، اور میں نے بڑی تعظیم والا رسول بھیجا ہے تمہاری طرف، اس رسول کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہ رسول کی صورت، نہ سیرت، نہ کتاب، نہ جماعت سے بڑھ کے کوئی چیز حسین ہو سکتی۔ ایک قبیلے کے 7 بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من انتم، کون ہو تم؟ کہنے لگے نحن مومنین، اللہ کے پیغمبر ہم مومن بندے ہیں۔ آپ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ ذرا مسئلہ بھی سمجھنا، پوچھتا وہ ہے جو غیب کا علم، جو غیب کا علم، جو حاضر ناظر، جو اندر کی باتیں۔ من انتم قالوا نحن مومنین، اللہ کے پیغمبر ہم مومن ہیں۔ آپ کے چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ وما حقیقت ایمانکم، لوگو ہر چیز کی، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ ہے۔ وہ بندے کہنے لگے کاش کہ محمد کی مسکراہٹ ہم دیکھتے ہی رہیں۔ جو اصل بات سمجھانے، پیغمبر کا حسن اتنا ہے کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہی رہیں۔ اس لیے ایک بندہ دیہات سے آ کے کہنے لگا کہ یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگا لیس بوجہ کاذب، اللہ کی قسم اس چہرے کے قریب جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کو پتا بھی، کہنے لگے نحن مومنین۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر عندنا 15 شیئا، اللہ کے پیغمبر ہمارے اندر 15 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ جو آپ نے ہماری طرف قاصد پیغام رساں مرسل بھیجا ہے، آپ کا شاگرد ہمارے پاس آیا ہے، اس نے آ کے ہمیں 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور 5 باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ہی الخمسہ، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن باتوں کے اوپر ایمان لانے کا میں محمد کے شاگرد نے تمہیں حکم دیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر پہلی چیز الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اللہ کے پیغمبر آپ کے شاگرد نے، آپ کے تلمیذ نے
آپ کے غلام نے، آپ کے پیغام رساں نے، آپ کے مرسل نے، جس کو آپ نے بھیجا ہے اللہ کے پیغمبر، جو آپ کی طرف سے مرسل ہماری طرف آیا ہے، جو آپ نے ارسال کیا ہے ہماری طرف بندہ، جو آپ کا غلام ہے، اس نے ہمیں 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آپ ہر بات کے اوپر سوال کر رہے ہیں، سوال وہ کرتا ہے جو اندر کا علم۔ کہنے لگا الایمان باللہ، پہلی بات اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ، حق ایمان ہی، جس طرح اس کی ذات پہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسری بات وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ۔ فرشتوں پہ کیا ایمان لاتے ہو؟ فرشتوں پہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بس فرشتے ہیں، فرشتوں کی معصومیت پہ ایمان رکھ۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس سے تجاوز کر سکتے۔ فرشتوں کی معصومیت پہ ایمان لانا۔ وَكُتُبِهِ، جو اس نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں ان پہ ایمان لانا، ان کو حق ماننا ہے لیکن عمل کرنا ہے قرآن کے مطابق۔ تم میں سے کوئی کہے نہیں تورات بھی آسمانی کتاب ہے میں اس پہ عمل کروں، کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، جتنے بھی اس کے رسول ہیں وہ سارے حق ہیں۔ پانچویں چیز اللہ کے پیغمبر والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ آپ کے شاگرد نے ہمیں ان 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا حقاً، اس نے ٹھیک کہا، انہی باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ فرمایا وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ ما ہی الخمسۃ اشیاء، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا کیسے؟ اللہ کی ذاتی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، وہی اکیلا ہے، وہ حسب اور نسب سے پاک ہے، وہ سارے عیب اور ریب سے پاک ہے۔ لا شریک لہ فی الملک والملکوت، لا شریک لہ نبی ولا ولی ولا ملک مقرب ولا جن ولا انس ولا حی ولا میت، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اس کا کوئی جو ہے صاحب زوج ولد کوئی نہیں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کا شریک۔ دوسری بات وان محمدن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کی یعنی توحید کی، رسالت کی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے آپ کے غلام نے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور 5 باتیں کون سی؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 5 باتیں ہمارے اندر اور بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ بڑے فصیح اللسان یہ لوگ ہیں، بڑی فصاحت والے، انہوں نے 5 جملے بولے، 5 جملوں کے آخر میں وہ حمزہ لے کے آئے ہیں، مسجع مکفہ عبارت۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ 5 باتیں کیا ہیں؟
الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بما القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة عند الأعداء۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 5 باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، کیا؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ اب دیکھ نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں کیا کہا۔ الشکر عند الرخاء، حمزہ آیا ان پہ، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بما القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة عند الأعداء۔ پہلی چیز اللہ کے پیغمبر، اگر مصیبت آئے خوشی آئے ہمیشہ شکر کرنا ہے تو اسی کا، ہر حالت میں شکر کرنا ہے تو اسی کا، ہر حالت میں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ لی ضمیر خاص لوٹتی اللہ کریم کے، فرمایا مانا کیا؟ او صرف شکر کرنا ہے میرا ہی۔ کہنے لگے الشکر عند الرخاء، اللہ کے پیغمبر خوشی میں بھی شکر کرنا، مصیبت میں بھی شکر کرنا، ہر حالت کے اندر شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز کیا؟ والصبر عند البلاء، مصیبت کے ٹائم پہ صبر کرنا۔ اب صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ ہمیشہ صبر ایک ہوتا ہے صبر کا کرنا، او پیچھے جو آدمی باتیں کر رہے ہیں نا، ادھر میری طرف میرا بھائی، آپ میری طرف توجہ کریں۔ کہتے ہیں جو ہے، یہ بڑی اہم بات ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے نا۔ کہتے ہیں صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صبر کا کرنا، ایک ہوتا ہے صبر کا ہونا۔ صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے اوپر اپنے نفس کو روک دے، پہلے صدمے کے اوپر اپنے نفس کو روک دے، یہ صبر ہے۔ اگر کسی آدمی کی فوتگی ہوئی ہے، وفات ہوگی، کسی کا باپ یا بھائی یا بیٹا یا ماں یا بہن، فوری اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ اللہ نے ہمارے گھر ہی یہ موت کا فیصلہ کرنا تھا، ایسی شکوے شکایتیں شروع، فوری اس نے صبر نہیں کیا۔ بعد میں تو صبر خود ہی آ جاتا ہے، بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے نا، 10 15 20 دن کے بعد خود ہی صبر، لیکن صبر کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ صبر وہی ہوتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے پہ تجھے صبر کرنا پڑے، پہلے صدمے پہ رک جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، مدینے کے باہر تھے۔ اب کیسے صبر ہو؟ قرآن نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ صبر کے 2 طریقے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عبداللہ ابن عباس ابھی باہر ہے، کسی نے بتایا تمہاری بچی کا انتقال ہوا، گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد نبی میں گئے ہیں، جا کے 2 رکعتیں نماز ادا کر کے پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی فوت ہو گئی تو آپ ادھر نوافل ادا کر رہے۔ انہوں نے کہا مجھے موقع ملا ہے کہ آج میں قرآن مقدس کی آیت پہ عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اور صبر الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے پہ اپنے نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ تو کہنے لگے دوسری چیز اللہ کے پیغمبر، پہلے الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء، مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ تیسری چیز بڑی اہم، کہنے لگے والرضا بما القضاء، جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہو، جو بھی قضا ہو، ہم اس کے اوپر اپنی رضا کو ظاہر کریں۔
والرضا بما القضاء، اگر وہ ایک ٹائم کا کھانا دے 2 ٹائم کا نہ دے، ہم اس کی قضا پہ اپنی رضا کو ظاہر کریں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اے اللہ جس طرح کا بھی اللہ فیصلہ کرے اس کے فیصلوں کے اوپر ہم راضی رہیں۔ والرضا بما القضاء، چوتھی چیز کیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ والصدق فی مواطن اللقاء، پہلی چیز تو ہم جنگ کرتے نہیں، پہلی چیز کہ ہم جنگ کرتے، لیکن جس وقت میدان جنگ کے اندر پہنچ جائیں پھر کمر دے کے بھاگتے کوئی نہیں۔ والصدق فی مواطن اللقاء، دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے وجود کے ذرات جو ہیں وہ بھی بکھر جائیں، ہم آج تک کمر دے کے دشمنوں کو بھاگے۔ پانچویں چیز اللہ کے پیغمبر وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ، پانچویں چیز کیا ہے؟ جس وقت ہمارے دشمن ہٹ جائیں بعد میں ہم دشمنوں کو گالیاں دیتے۔ یہ بڑی اہم بات، کوئی بندہ بھی کسی کی دشمنی ہو نا وہ ساری عمر ہی اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے وہ ہمارا دشمن۔ کہنے لگے پہلے جب لڑائی ہو تو کمر دے کے بھاگتے نہیں، جب لڑائی ختم ہو جائے کمر کے پیچھے دشمنوں کو ہم گالیاں دیتے۔ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکماء علماء قادوا من فقہہم ان یکونوا انبیاء، بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے علم والے لوگ ہیں، یہ صفتیں تو انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کے چہرے کے اوپر پھر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا رکو رکو انا اقول لکم 5 اشیاء فتتم لکم 20 شیئا، رکو میں محمد تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے 20 باتیں پوری ہو جائیں۔ فتتم لکم، لام یہاں فائدے کے لیے ہے، یہ ہے پیغمبر کی کلام کا حسن، پیغمبر کی ذات میں بھی حسن ہے، پیغمبر کی بات میں بھی۔ آپ نے فرمایا فتتم لکم 20، تاکہ میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، وہ میری باتیں یاد رکھنا تاکہ تمہاری 20 باتیں پوری ہو جائیں۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ضرور بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے 5 جملے بولے، ہر جملے کے آخر میں نون کا لفظ ہے، انہوں نے مسجع بولی نا عبارت، ہر جملے کے آخر میں حمزہ لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے بھی 5 جملے بولے، ہر جملے کے آخر میں نون لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا 5 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ لا تجمعوا ما لا تاکلون ولا تبنوا ما لا تسکنون ولا تنافسوا فی شیء غدا عنہ زائلون واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون وارغبوا فیہ ما توردون وتقدمون وفیہ تخلدون۔ آپ نے 5 باتیں بتائیں، 5 جملوں کے آخر میں لفظ نون لے کے آئے۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، او میرے ساتھی جو چیزیں تم نے کھانی نہیں ہیں ان کو ذخیرہ نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو چیزیں تم نے کھانی نہیں ہیں ان کو جمع نہ کر۔ ولا تبنوا ما لا تسکنون، وہ محلات بنا نہیں جس میں تو نے رہنا نہیں، وہ محلات قصور مبانی بڑے بڑے بناؤ نہیں جس کے اندر تو نے رہنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون،
اس اللہ کریم سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ غَدًا عَنْهُ زَائِلٌ، ان باتوں پہ فخر نہ کر، ان باتوں پہ فخر نہ کر جو کل کو تجھ سے زائل ہونے والی ہیں، ان باتوں پہ فخر نہ کر جو آج تیرے ہاتھ میں کل کو کسی اور کے ہاتھ میں۔ وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ غَدًا عَنْهُ زَائِلٌ، ان باتوں کے اوپر منافست نہ کر، ان باتوں کے اوپر ناز نہ کر، ان باتوں پہ فخر نہ کر جو کل کو تجھ سے زائل ہونے والی ہیں۔ پانچویں چیز کیا؟ ورغبو، رغبت کر اس زندگی کی طرف، ورغبو الیہ تقدمون وفیہ تخلدون، اس جنت کی طرف رغبت کر جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جس وقت 5 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یہ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی بتا دی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیوں پوری زندگی کا نظام انہی 5 باتوں میں چلتا ہے۔ وہ بڑے دانا لوگ تھے نا، بڑے سمجھنے والے لوگ تھے، اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا ہے، او لوگو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، ایسا احسان کیا ہے جس احسان کا کوئی بندہ بدلہ دے سکتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا۔ فقہ کے اعتبار سے رسول کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ الرسول هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول وہ ہوتا انسان ہوتا ہے لیکن اس کا مقام ساری دنیا سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کریم لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں، کیوں؟ لتبلیغ الاحکام، اس لیے فرمایا میرا پیغمبر جتنے نبی رسول آئے وہ خاص ایک قوموں کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومه وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن کی چند آیتیں سن لیں ذرا ثواب اور زیادہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے سارے رسولوں کو قوموں کی طرف بھیجا، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام آئے قوم کا لفظ کوئی نہیں، انی رسول اللہ، قل یا ایھا الناس، علماء جانتے ہیں الناس کے اوپر الف لام استغراق کی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور لوگو میں اللہ کریم کی طرف رسول بن کے آیا ہوں تم سب کی طرف، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، میری جماعت جیسی کوئی جماعت بھی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، میرے پیغمبر آپ دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن تمہاری سنت اور تیرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، ایسی میں نے تمہیں معجز اور معجزہ والی کتاب دی ہے کہ جس کی موجودگی کے اندر کسی اور قانون کی ضرورت۔ فرمایا ایسا رسول میں نے تمہیں دیا ہے مومنوں، لقد من اللہ، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ایسا رسول دیا ہے جس رسول جیسا کوئی رسول بھی۔ تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟
تم پھر میری اس احسان کا شکر کرتے رہو۔ کیسے؟ اللہ فرمایا من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پورے قرآن میں کچھ لوگ حافظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ کہا ہے من یطع نوح فقد اطاع اللہ، من یطع ابراہیم فقد اطاع اللہ، من یطع ہود ومن یطع صالح ومن یطع موسیٰ وعیسیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان رسولوں کی نبوت اور رسالت کے بعد جو اللہ کریم نے ان کو شریعت دی ہے وہ ہمیشہ رہنی۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ او لوگوں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں خدا کی اطاعت کی۔ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ ہمیشہ میرے محمد کے طریقے کے پیچھے چلتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں جس نے میری من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میں محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی۔ فرمایا مومنو اتنا بڑا میں نے احسان کیا ہے، پھر افسوس کہ تم جس امت کو محمد جیسا رسول ملے اور قرآن جیسی کتاب ملے اور صحابہ جیسی جماعت ملے، پھر بھی وہ ہدایت پہ نہ آئے، پھر ان لوگوں کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ ہم نے سمجھانے کی کوئی کسر چھوڑی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی رسول کا معنی سمجھ میں آیا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، یہ جو سوال ہے کہ جو مردوں کا قریب سے سننے کا قائل ہے کیا وہ شخص مشرک ہے یا نہیں؟ اب قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ۔ فرمایا وہ بہت بڑا گمراہ آدمی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ جو بھی اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا یہ فیصلہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی آدمی فوت ہو جائے نہ وہ دور سے سنتا ہے نہ وہ قریب سے سنتا ہے۔ وہ جو روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، وہ تو موضوع روایت ہے، اس طرح کی کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ جب مردے کو دفن کر کے جاتے تھے وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ قرآن عال والی یہ روایت بھی بالکل ضعیف ہے۔ قرآن مقدس جو ہے اس کے اندر عبد العالی راوی ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ قبر میں سوال و جواب کو قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت سے باغوں سے، وہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کیا یہ قبر ہے یا عالم برزخ کی قبر ہے؟ یہ تو قبر ہی نہیں۔ اصل میں کیا ہے قبر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اماتہ فاقبرہ۔ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، فرمایا موت کون دیتا ہے تو قبر بھی کون دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم اماتہ، پھر ہم اس کو موت دیتے، فاقبرہ، فوری ہم اس کو قبر دے دیتے ہیں۔ یہ فا تاکید کے لیے ہے، ہم فوری اس کو قبر دیتے۔ وہ قبر جو زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے کھڑکیاں کھل، وہ عالم برزخ کی ہے، یہ دنیا والی قبر۔ اگر مانا جائے کہ اس قبر میں ہوتا ہے، یہ قبر کی کھڑکیاں کھلتی ہیں یا کم ہو جاتی ہے یا کھل جاتی ہے، تو ہندوؤں کی قبریں کوئی نہیں، تو پھر مصیبت تو ساری مسلمانوں کے لیے، یہ نمازیں بھی پڑھیں اور قبروں کے اندر بھی رگڑے انہیں کو لگے، کیا فائدہ؟ فرعون کی قبر کوئی نہیں، اس کو عذاب کدھر ہو رہا ہے؟ فرعون کی قبر بھی کوئی نہیں، اس کو عذاب کدھر ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ، اب دیکھو یہ جو قبر کے سوالات ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، نبی کون اور تیرا دین کیا ہے، یہ کون سی قبر میں سوال ہوتا ہے؟ یہ آدمی کی روح نکلتی ہے اسی وقت عالم برزخ میں اس کو قبر دے دی جاتی ہے، وہاں پہ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اب اگر بالفرض ایک آدمی فوت ہوا یورپ میں، اس کی میت پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ لگ گیا، اب اللہ تعالی
سوال و جواب کے لیے اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محتاج ہو کہ بھائی جلدی لاؤ ادھر سے اس کو لا کے دفن کرو، ہم نے یہ سوال کرنے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دفنانے کا محتاج ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دفنانے کا محتاج ہو گیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل جب آدمی کی روح نکلتی ہے فوری اس کو عالم برزخ میں قبر دے دی جاتی ہے، وہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبی۔ وہ قبر جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، تھوڑی بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، وہ پسلیوں کے اندر پسلیاں بھی جاتی ہیں۔ اس قبر کے بارے میں فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو جاتی ہے۔ یہ قبر اگر زیادہ کم ہو وہاں پہ تو پتہ کیا تھا مد بصرہ، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ اگر راستہ متلا صاف ہو تو کم از کم انسان کی نگاہ 8-10 کلومیٹر تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ اتنی قبر یہ کشادہ کرو قبرستان ہی ختم ہو جائے تو کبھی آج تک۔ باقی اصل قانون کیا ہے؟ دنیا کا نظام ایک قانون کے تحت چلتا ہے، اللہ کا نظام قدرت کے تحت چلتا ہے۔ قانون قدرت کی محتاج ہے، قدرت قانون کا محتاج نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اس قبر میں عذاب سزا ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ جیسے وہ ایک قوال مر گیا، اس کی قبر انہوں نے کھودی تقریباً 15-20 دن کے بعد، اس کی زبان لپٹ کے پورے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کی قبر سے آگ نکلنے لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مناظر کبھی کبھی اپنی قدرت کے دکھا دیتا ہے یہاں پہ، لیکن اصل قانون کیا ہے؟ اس قبر میں کوئی بھی عذاب سزا ہوتا۔ اگر اس قبر میں مانا جائے تو فرعون کو تو پھر بچ گیا۔ قرآن پاک میں آتا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شامی اس کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی تو پھر ساری قوم میں جن کی قبریں کوئی نہیں، مصر کے عجائبات میں، اہرامات میں، وہاں پہ پتہ کتنے لوگوں کی ابھی جو ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ صرف ایک فرعون کی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے فرعون موسیٰ۔ بہت سے فرائنہ کی لاشیں ابھی بھی مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہیں، تو پھر ان کو عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو قبر شریعت میں نہیں کہا گیا، اس کو گڑھا کہا گیا ہے۔ عام اصطلاح میں قبر بول دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک جانور مر جاتا ہے اس کا وجود باہر رہتا ہے، انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، انسانی وجود کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے، اس لیے اس کو زمین کے اندر چھپا دیا جاتا ہے۔ عذاب سزا کے اندر وہ عالم برزخ کی قبر ہے، اسی قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اسی قبر وہ بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے، اس قبر میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ ہاں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب ہے حجاب۔ ظاہر ہے مرنے سے پہلے موت کے بعد کا زمانہ یہ برزخ ہے۔ مرنے سے پہلے موت کے بعد کا زمانہ اب یہ دیوار کے پیچھے، ہاں مرنے کے بعد ہی، یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہے ابھی زندہ آدمیوں کے، ہمارے لیے وہ برزخ ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی کیا حالت اور کیفیت ہے، وہ برزخ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب دیوار کے پیچھے برزخ ہے، یہ دیوار کا برزخ ہے، یہ پردہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے کے حالات کا پتہ، اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، یعنی ایک محفوظ برزخ کی جگہ ہے، حجاب اور پردے والی جگہ ہے، اس کے بارے میں وہ ایک خاص عالم ہے۔ اور برزخ کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے؟ موت سے لے کے دوبارہ جی اٹھنے تک اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ موت سے لے کے دوبارہ جی اٹھنے تک اس کو کیا کہا گیا ہے؟ برزخ کہا گیا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے تو اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ کفی علماء کہتے ہیں کہ اسلام سنتے ہیں اور جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی ابی بکر والسلام علی عمر، او کبھی یہ کہتے ہیں السلام علی ابی۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ دیکھو نماز افضل عبادت ہے، نماز افضل عبادت ہے، نماز سے افضل کوئی عبادت تو جو نماز کے کلمات ہیں وہ بھی سب سے زیادہ افضل کلمات ہیں۔ وہی سلام پڑھو گے روضہ رسول پہ بھی جا کے جو نماز والا سلام ہے، درود بھی یہی اور سلام بھی اللہم صلی علی، یہ درود السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی ابی بکر، السلام علی عمر، یہی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہی سلام ہے، اس لیے کہ نماز افضل عبادت ہے، اور نماز کے اندر جو کلمات ہیں وہ بھی
افضل ہیں. اگر ان کلمات سے کوئی افضل کلمات ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہ نماز میں رکھ دیتا. اس لیے درود بھی نماز والا اور سلام بھی. وآخر دعوانا دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. أنت ولينا ومولانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا أولنا وآخرنا ظاهرنا وباطننا. اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام. اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام. اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين. اللهم وفقنا بإطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا كما تحب وترضى. تقبل دعوتنا يا رب العالمين. تقبل دعوتنا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.